يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اور اس کی کرم نوازی ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مکمل ماہ رمضان کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بابرکت دن ہیں، ایسے دن ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ کتنے بابرکت دن ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا کہ میں نے شیطان کو قید کر لیا ہے کہ جو بہانہ تم کرتے ہو شیطان نہیں کرنے کا، مصروفیات بہت زیادہ ہیں یا بس بھول گیا تھا، یہ چیزیں چھوڑ کر اب میں نے شیطان کو قید کر لیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ اللہ بھی شیطان نے ہمیں کرنے نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہے۔ ایک تو ہوتا قید کرنا، ایک ہوتا زنجیروں کے اندر، کہ اللہ رب العزت انسان سے ویسے دور کر دے تو وہی کافی نہیں ہے، لیکن انسان کو کیا سمجھایا ہے کہ میں نے زنجیروں میں ایسے جکڑا ہے کہ اسے کوئی کھول نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں، اور میں اس ماہ رمضان کے پورے مہینے کے اندر اس کو میں نے کھولنا نہیں ہے، قید رکھنا ہے۔ اب یہ کیا مقصد ہے اس کا کہ میرے بندے اب تو اپنے آپ کو پلٹ لے، میری طرف آ، اس چیزوں کو چھوڑ دے جو تو 11 مہینے مسلسل شیطان کی فرمانبرداری میں کرتا تھا۔ اب میں نے تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہ بھی کتنی بڑی ایک انسان کی خوش قسمتی ہے۔ ایک اکیلے انسان کو اللہ نے بنایا اور دیکھیں ساری زمین، آسمان، ساتوں آسمان، پھر پھل پھول پودے پرندے پرندے ہر چیز ایک انسان کے لیے صرف بنائی ہے، بس ایک اکیلے مرد کے لیے، انسان کے لیے کی ہے اللہ پاک نے۔ آج اسی مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے 30 دن 29 دن جو دن ہے وہ میرے لیے تو صرف کر دے، وقف کر دے، میرے لیے ان کو تو اپنی دنیا سے کاٹ دے تاکہ تم مجھے خوش کر لے، اور میں خوش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں تیری ساری غلطیاں بھلا کر میں صرف تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یار ہر بندے ایک دفعہ یہ سوچ کے ہی دیکھے نا کہ میرا رب صرف میرا چہرہ دیکھ رہا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار وہ دائیں طرف نہیں دیکھ رہا میری طرف کون بیٹھا ہے، بائیں طرف کون بیٹھا ہے اسے نہیں دیکھ رہا، آگے کون بیٹھا ہے، پیچھے کون بیٹھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں صرف تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا چہرہ میری طرف کب متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کا دیکھیں، ہمارا اگر دیکھیں جب موسم بہار کا سیزن چل رہا ہے، موسم بہار میں ہم کہتے ہیں یار اپنا جو میں نے بیجا تھا اس کی دیکھ بھال کی ہے، آج وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے پودا، اب کیا وہ فروخت ہو رہا ہے، لوگ دھڑ لے رہے ہیں، اور جس کی زیادہ وہ سیل ہو جائے، آمدن اس کو زیادہ آ جائے، پھر وہ جب گزر جاتی ہے تو بعد میں کہتا ہے یار فلاں سال بہت اچھا گزرا تھا، بہت کامیاب گزرا تھا، بہت نفع ہوا تھا اس میں۔ تو دیکھیں 11 مہینوں کے اندر یہ جو مہینہ ہمارے پاس 12واں ہے نا، یہ وہی سیزن لے کے آیا ہے کہ جتنی بھی نیکیاں تم نے کرنی ہے، جتنا تم نے اللہ سے درجات اپنے بلند کروانے ہیں وہ کروا لو۔ انسان پھر بھی کہے یار میں وہی روٹین رکھوں گا جو پہلے میرے 11 مہینے تھی، یہ تو پھر انسان کے اوپر افسوس ہے نا، اس کی سوچ پر افسوس ہے کہ اس نے 11 مہینے جو روٹین رکھی ہے اس میں کوئی بھی اللہ کے لیے خاص نہیں۔ آج ہم نے یکم رمضان جب آیا، آج 2 رمضان مبارک ہے، ہم نے تہیہ کیا ہے کہ یار یہ جو رمضان مبارک کے 29-30 دن آئیں گے، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ سے جنت خرید کے رکھنی ہے، لے کے رہنی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ سوچا ہے ہم کوئی پلاننگ کی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ اور کب کریں گے ہم؟ جب تک میرے ذہن اور دماغ میں یہ بات نہیں آتی میں نے رب سے جنت لینی، میں کیسے لے لوں گا؟ ہم دنیا کی چیزیں لیتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں، پھر اس کے ریٹ دیکھتے ہیں کہ اتنے قیمت کی ہے، کتنا میرے پاس پیسہ ہے،
کیا میں خرید پاؤں گا؟ تو نہیں. خریدنے کی اضافی گنجائش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آنے دو، لے لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، 4 دنوں پہ لگ جائیں گے، لیکن چیز تو خرید لیں گے، سہولت تو مل جائے گی. آج وہ دن ہمارے پاس اللہ نے بھیجے ہیں کہ تم ان 29 دنوں میں مجھ سے جنت خریدو، مجھ سے لے لو، میں بے تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. کیسے جنت ملنی؟ تم روزے رکھو صبح سے شام تک، میں تمہارے لیے دروازے علیحدہ کر دوں گا جنت کا، بابو یہاں تو اس میں سے چلے جانا. اللہ اکبر. 11 مہینے کے گناہ ختم، 1 مہینہ صرف روزے رکھنا اور وہ بھی اللہ کے لیے خالص کر لینا. اور پھر اللہ کہے تم 11 مہینوں میں چھوڑو، اس 1 مہینے میں جو تم نے روزے رکھے جاؤ اس دروازے سے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا وہ بھی نہیں ہم سے ہو رہا ہے یار؟ اب وہ دروازہ کب کھلنا ہے، وہ کیسے کھولنا ہے؟ وہ میں نے بنانا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے اس روزے کے اندر غیبت نہیں کرنی، میں نے اس روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اس روزے کے اندر چغلی نہیں کھانی. یہاں تک کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس 11 مہینے جو گزرتے ہیں اس میں جو ہمارا زبان کا ہیر پھیر ہوتا ہے اس کے بارے میں تو واضح فرما دیا کہ جو بندہ رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اس کو کوئی ضرورت نہیں بھوکا رہنے کی، یعنی کہ ثواب ہے ہی نہیں اس بندے کے لیے. اور ہم کہتے ہیں روزے دار ہیں، لیکن میں دیکھوں اپنے صبح سے شام تک، یہ میں نے دیکھنا کسی اور نے نہیں دیکھنا نا کہ یار آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا اپنے روزے کے اندر، کہیں ایسی تکلیف آ گئی ہو کہ مجھے بولنا پڑے گا، وہاں پر خاموش ہو گیا ہوں کہ نہیں یار یہاں پر مجھے بولنا پڑے گا تو میں جھوٹ نہ بولوں کیونکہ میرا روزہ ہے. کبھی میرے روزے نے مجھے کہا ہو یہ کام نہ کر، تیرا روزہ خراب ہو جائے گا، تیرا روزہ پورا دن کا ضائع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہوئی ہے جھوٹ کے اوپر، میں نے کبھی سوچا. اور غیبت نہ کر ہم جب بیٹھتے ہیں تیسرے بندے کی بدگوئیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان 29 دنوں کے اندر ہم سے صبر نہیں ہو پائے گا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے اور صاف ستھرے الفاظ میں بات چیت کرے، سیدھے سیدھے بات کرے، وقول قولا سدیدا کہہ کے بات کرے؟ کہ ہم سیدھی سیدھی بات کرنی ہے یار کیوں؟ میرا روزہ ہے. فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے پھر بھی کیا فرمایا یار تو اس سے کہہ دے میں روزہ دار ہوں. گالی گلوچ کرے پھر کہتے یار میں روزہ دار ہوں، میں تم سے متھا نہیں لگانا چاہتا. تو کتنی بڑی بات ہے یار. اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے جن سے تمہارا باب الریحان جو دروازہ وہ بند ہو جائے گا، جو 29 دنوں کی محنت وہ ضائع ہو رہی ہے. اب ان چیزوں پر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ آج میں نے روزہ رکھا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں نے کیوں رکھا روزہ؟ اللہ کے لیے، تاکہ میں اللہ کو خوش کر سکوں، میں اللہ سے جنت لے سکوں. لیکن میں اس میں دیکھوں کیا میرے دل کے اندر نفرتیں تو نہیں بھری ہوئی؟ نفرتیں، لڑائی جھگڑے کی کہ میں اس سے بولوں گا نہیں، اس سے بات چیت نہیں کروں گا. جو میں نے 11 مہینے گزارے اس میں میرے کوئی غلط خرابی کی ہو، کسی سے بدتمیزی ہو گئی ہو، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، ہمارے اپنے رشتے داروں کے دوست احباب محلے والوں سے، وہ بھی تو میں دیکھوں ٹٹول کے یار کہیں میری ناراضگی بدل ہے تو نہیں کسی کے ساتھ. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے آپس میں 2 مسلمان لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس کی تو نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ و خیرات سارے کے سارے اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے جاتے ہیں تو روک لیے جاتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ بھئی یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. نہیں، جو اس نے دوسرے کے دل میں ٹھیس پہنچائی ہے، دوسرے کی بدتمیزی کی ہے، دوسرے کو تکلیف دی ہے، اس کو پہلے آپس میں صلح کر لے، معافی مانگ لے دوسرے کے ساتھ. جب معافی مانگ لیں گے تب اس کے اعمال یہ قبول ہوں گے، ورنہ ان کو نیچے کر دو. حدیث کے اندر یار کتنے علماء کرام سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. تو کیا میں دیکھوں اپنے اس روزے کے احکامات کے لحاظ سے کہ میرا ایسا کوئی کسی کے ساتھ طلب طلبی تو نہیں چل رہی کہ وہ ناراض ہو کے بیٹھا ہو اور میں یہاں اللہ کی بات کے اندر مصروف ہوں، کہیں اس ناراضگی کی وجہ سے میرا سارا رونا دھونا، ذکر و اذکار، میرا اٹھنا بیٹھنا سارا اللہ رد کر رہا ہو. میں خود بھی تو بول رہا ہوں یار. اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن زحزح عن النار، جو بندہ اب یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، ساری انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، اس اکیلے انسان کی جو بندہ سوچتا ہے اپنے بارے میں، فمن زحزح عن النار، جو بندہ آگ سے بچ گیا، اسے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ اس اکیلے بندے کی بہت بڑی کامیابی ہے. آج وہ کامیابی میں نے حاصل کرنی کیسے کروں؟
اپنے بارے میں میں نے سوچنا ہے، اپنے دل و دماغ کو میں نے صاف کرنا ہے، اپنے اعمال کو میں نے دھونا ہے، ان کو معافی مانگ کر میں نے صاف کرنا ہے، تاکہ میرا ایک آنسو اللہ کے بارگاہ میں گرے تو اللہ میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے۔ آجا بندہ، تو نے ایک قطرہ گرایا مٹی کے پر کے برابر، میں نے میرے اوپر جہنم کو آرام کر دیا۔ اب یہ کون سوچے گا؟ کوشش کریں نا ہم بھی، جس طرح ہم اپنے فصل کو زرخیز کرتے ہیں، فصل کو بناتے ہیں، پودے کو لگاتے ہیں، اس میں گھاس پھوس کو نکالتے ہیں، اپنے جسم کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے محنت مشقت کرتے ہیں، نیکیوں میں بھی تھوڑا سا کر کے دیکھیں یار، دیکھیں میرے اعمال اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوں گے، پھر جو مقام اللہ کے ہاں کتنا بنے گا، میرا ذکر اللہ کے فرشتوں میں کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بندہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جہاں پر وہ نیک عمل کرتا تھا، جہاں سے وہ چلتا تھا، جہاں ذکر اذکار کرتا تھا، وہ زمین رو رہی ہے۔ دنیا کے بندے نہیں یار، ماں باپ بہن بھائی بیٹے نہیں، اولاد نہیں، وہ زمین رو رہی ہے۔ اللہ یہ بندہ میرے اوپر بیٹھ کر اللہ تیرا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ یہ آگے یہاں سے چلا گیا، میرے اوپر کون ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسی یار انسان کی، اس بندے کی قدر و شان ہے، کیسا مقام ہے یار کہ زمین اس کے لیے رو رہی ہے۔ پھر یہاں پر ہی بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس بندے کے جو اعمال آسمان پر جاتے تھے، آسمان کتنے ہیں یار ذرا سوچے، 7 آسمان، ہر ایک کا دروازہ ہے یار، ہر دروازے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دروازے کے فرشتے پہلے پوچھتے ہیں، ہاں یہ کس کا عمل آیا ہے، فلاں بندہ نیک آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے جا رہا ہے، دروازہ کھول دو، وہ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، پھر دوسرا آسمان، تیسرا، 7 آسمانوں سے گزر کر فرشتوں کو بتا کر وہ نیک عمل جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ بھی اس کو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ آسمان کے دروازے رو رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ اس نیک بندے کے لیے۔ کبھی میں بھی سوچی یار میرے لیے یہ رونا ہونا چاہیے یار، دنیا والے نہیں ہونے چاہیے جو کچھ حقیقت میں روتے ہیں، کچھ دکھلاوے کے لیے روتے ہیں۔ کیوں لوگ نہ کہیں اوئے اس کا بیٹا فوت ہو، یہ رویا نہیں، اتنا سخت تھا۔ کچھ سچے دل سے ان کو دکھ ہوتا ہے، واقعی وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دکھلاوے میں رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ رونا بہتر ہے یا وہ رونا بہتر ہے جو زمین و آسمان کے فرشتے اور جو آسمان کے دروازے رو رہے ہوتے ہیں؟ بندہ تو دنیا سے کیا ہے، صرف نیک اعمال آنے جانے کی وجہ سے، یار اس بندے کے نیک اعمال آئے ہیں، کیا ہی بات ہے یار، یا آپ یہ اس کا فلاں دن بھی آ گیا ہے، صبح بھی نیک عمل، شام کو بھی نیک عمل، ہر وقت نیک عمل اس کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے، وہ دروازے، کیا یہ اس بندے کی شان کا وہ کہتے ہوں گے؟ بتائیں میں ایسا کیوں نہیں بننے والا، میری سوچ ایسی کب آئے گی یار میں بھی ایسے عمل کروں، میرا دنیا کے اندر ایسا مقام ہو، وقار میرا کب بنے گا دنیا کے اندر؟ ہم کہتے ہیں آج مجھے لوگ سلام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا، کیا میرے اعمال کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں، یا ان کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے پیسہ دینے کی، میرے پاس اللہ نے ہر چیز دی ہے، یا وہ میرے نوکر چاکر ہیں اس لیے وہ کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، یا اس لیے کہ یار کل کو یہ میرے کام آئے گا اس لیے کرتے ہیں؟ یہ ان کی نیتیں وہ جانتا ہے، لیکن میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے یہ میں نے بنانا ہے۔ کیسے بناؤں گا میں؟ جب میں تہیہ کروں، جب میں سوچوں گا، جب میں پلاننگ کروں گا، جب میں منصوبہ بناؤں گا۔ آج میں نے صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گیا، میں اس انتظار میں رہا، میں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ یار آج مسجد سے جب سارے بچے یا بڑے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ ظاہر نکل جائیں گے، پھر میں نے اکیلے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے آگے ہاتھ، اپنی جھولی کو پھیلانا ہے، رب سے تار ملانی ہے، رب سے کنیکشن کرنا ہے۔ میں نے اپنی گناہوں کو یاد کر کر کے رب کو بتانا ہے، اور میں نے رب کو آج منا کے جانا ہے، یہ میں تہیہ کر کے بیٹھا ہوں۔ کبھی بندے نے سوچا ہو اس وقت ہماری نیند بہت آ رہی ہوتی ہے، 1 رکوع 2 رکوع 1 سپارہ بڑی مشکل پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ نیند آ رہی، چلے کیوں اگر کام پہ جانا تھوڑی سی نیند پوری کر لیں۔ ہماری سوچ منصوبہ دیکھنے کیا ہے؟ ظہر کی ہوئی، کبھی میں نے ظہر کی نماز کے لیے آ گیا، یار اب میں اللہ سے میں نے لازمی کال ملانی ہے، میں نے پروگرام بنایا ہے، آج ظہر کی نماز کے بعد جب سارے چلے جائیں میں نے اکیلا کس تنہائی کے اندر بیٹھ جانا ہے، کسی کونے مسجد میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ سے یاری کو لگا لے گی۔ یار آج کبھی اثر کرتے ہم سوچا ہو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے ٹائم اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف ہوتا ہے، انسان جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ ہر بندے کو مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے، جتنا دل میں آئے ہر چیز مانگنی چاہیے۔ تو میں بھی یہ سوچتا ہوں یار چلو مسجد میں ٹائم نہیں ملا، میں گھر کے اندر ہوں، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، پونا گھنٹہ رہ گیا، چل میں یار کسی گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، مصلی بچھا لیتا ہوں، کھجوریں ساتھ رکھ لیتا ہوں، پانی رکھتا ہوں، نہیں تو بچے سے کہتا میرے پاس رکھ دینا، اور میں ذرا آج تنہائی کے اندر اپنے رب کو منا کے رہوں گا۔ سوچا نہیں یار کیسے مناؤں گا؟ میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت ناراض ہے، میں نے سوچنا ہے دل کے اندر، اپنے وہم و گمان کے اندر، سوچ کے اندر ہی میرا رب ناراض ہے مجھ سے، میں نے اسے منانا ہے۔ تو میں کون کون سے الفاظ انتخاب کروں گا اپنی زبان سے، سوچوں گا یار میں کیسے رب کو مناؤں گا۔ کوئی تو بندہ سوچے نہیں یار، ہم دنیا میں چاہتے ہیں کوئی بندہ دوست احباب ہمارا ناراض ہوگا تو کیا چاہتے ہیں اسے کہنا سیدھا ہو جائے، تو کیسا کا ناراض مجھ سے ہے؟ کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ بندہ محسن ہو، بندہ کیا کرتا ہے یار تو بہت اچھا ہے یار، میں ہی غلط ہوں یار، بس مجھ سے غلطی ہوگی یار، تیرا جڑا فراق دل بندہ نہیں میں نے دیکھا، بڑا بہادر بندہ ہے یار، کیا کرتا ہے اس کی تعریف ہے، کچھ ایسے الفاظ سے بیان کرتا ہے، اپنی ہی غلطی بتاتا ہے، یار مجھ سے بس ہوگی غلطی، یار میں بس غصے میں تھا، میں یار بس گدانی میں تھا، میں یار پیچھے سے جھگڑ کے آیا تھا، یار میرا معاملہ تھا، یار میں ہی غلط تھا، چل یار تو مجھے معاف کر دے اللہ کے لیے، چل یار میں تجھ سے معافی مانگوں، چھٹ کرا یار غصہ۔ ایسے ہم دنیا والے بندوں کو مناتے ہیں، رب کو بھی ایسے منانا ہے، رب کی پہلے تعریفیں کرنی ہیں، وہ تعریفیں جو اللہ کی تعریف کے لائق ہیں، اور ہر چیز اللہ کی تعریف ہے جو بندہ کرنا چاہے۔ جب انسان تعریفیں کرے گا، ہاں کون تعریفیں کر رہا ہے یہ بھی میں نے سوچنا ہے، اللہ میں گنہگار ہوں، میری زبان سے اللہ تیری تعریفیں نہیں کر رہی، تو پاک بھی ہے، تو واحد بھی ہے، تو اللہ لا شریک بھی ہے، اللہ تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، اللہ تیرا کوئی معبود کے لائق تیرے علاوہ نہیں ہے، اللہ میں ایک گنہگار بندہ اللہ تیرے پاس آ گیا ہوں، اللہ سارے کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ میں بھی تو سوچوں یار میں اس بات کو کروں، اللہ میرے اپنے ہاتھ خالی تیرے آگے پھیلائے ہوئے ہیں، میں دماغ میں سوچوں کہ میرا رب میرا کہے چل پیچھے ہو جا، یہ میں نے سوچنا ہے، اللہ کرتا نہیں ہے ایسے، میں نے سوچنا ہے، کس لیے کہ اپنے دل کے اندر عاجزی تھوڑی سی آئے، اپنے اندر شرمندگی تھوڑی سی آئے، اپنے اوپر انسان پریشان ہو، وہ سوچے انسان تاکہ اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ مجھے دھتکارا تو پھر بندے کی کیفیت دیکھے کہ میرا رب مجھے دھتکارا، اللہ بتا میں کہاں جاؤں، اس کے پاس جاؤں گا مجھ سے معافی مانگوں جو مجھے معاف کر دے، اللہ کس کی سفارش لے کے آؤں، کوئی سفارش تیری اللہ تو قبول نہیں کرنے والا، میں اکیلا آ گیا ہوں، بس مجرم ہوں اللہ تیرا، میں گنہگار ہوں اللہ، میرے 11 مہینے گناہوں میں گزار دیے ہیں اللہ، میرے بقیہ زندگی کو گزار دیا ہے صرف اللہ، صرف اب میں تیرے لیے پاس آیا ہوں، اس امید کے ساتھ اللہ تو واحد ہے لا شریک ہے، لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ بس رحمت میں سے، اپنی رحمت وسیع میں سے اللہ رحمتوں کے دن چل رہے ہیں، اس میں سے ایک قطرہ میرے گناہوں پر بھی ڈال، معافی کا قلم میرے گناہوں پر بھی پھیر دے۔ یہ بات انسان اپنے دل و دماغ میں سوچے، زبان سے الفاظ ادا کرے، اس کے کان سنے، ایسا کبھی کر کے تو دیکھیں یار، پھر کہے انسان سچے دل سے آیا ہو اور اللہ اسے لوٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ پاک کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں، اتنا بڑا کام ہے جو مجھ سے نہیں ہوتا 24 گھنٹے کے اندر، کیونکہ میں نے پلاننگ نہیں کی ہوتی، منصوبہ نہیں بنایا، میں نے سوچا نہیں میں اپنے رب کو کس ٹائم مناؤں گا۔ کبھی تو سوچ لیں یار، کیا 11 مہینے جیسے گزر گئے، صبح اٹھ گئے، شام کو کام کاج کر کے پھر کھا پی کے سو گئے، وہی روٹین ہماری رہے گی؟ رمضان مبارک آیا ہے یار، رمضان مبارک اللہ کا مہمان مہینہ آیا ہے، رحمت اور برکتیں لے کے آیا ہے، دوزخ کے دروازے بند کروا کے آیا ہے، شیطان کو زنجیریں ڈلوا کے آیا ہے، رحمت کے دروازے کھول کے، جنت کے سارے دروازے کھول کے، کس کے لیے؟ صرف میرے لیے۔ ہر بندہ یہ سمجھے میرے لیے، تیرے لیے نہیں۔ جو بندہ کہنا تیرے لیے، تو فلاں کے لیے فلاں، نہیں، ہر بندہ سوچے اپنے گریبان میں کہ یہ صرف دروازے میرے لیے کھل رہے ہیں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دائیں بائیں والوں کو نہیں دیکھ رہا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اللہ ایک بندے کو دیکھتا ہے، ایک بندے۔
جو بندہ سوچتا ہے، جس کے ذہن و دماغ میں تھوڑی سی ہلچل ہے، اس کا ایمان اسے جوڑ رہا ہوتا ہے کہ یار تو نے بہت غلط کیا، اب آ گیا. اور ہم یہ سوچتے ہیں فلاں بخشا گیا تو میں بھی نہیں بھائیو یہ بات نہ کہو. یہ شیطان کا بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ ہے جو ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں زندگی اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے، رزق میرا لکھا ہے، تکلیفیں جو آتی ہیں وہ میری تکلیفیں کوئی دور نہیں کرتا. اس سے میں جو درد اور احساس میرے دل میں ہوتا ہے، میرے جسم سے ہوتا ہے، میری ذہنی اور جسمانی کیفیت ہوتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہوتی. جب ساری چیزیں میں برداشت کر رہا ہوں تو پھر ہر نعمتیں بھی تو میں کھا کے لطف اٹھا رہا ہوں. میں کیوں سوچوں کہ فلاں کے لیے یہ ہے، میں خود سوچوں. اللہ نے مجھے کھڑا کرنے اپنے سامنے میرا بندہ کھڑا ہو، بتا تو زندگی گزار کے آیا تو کیا کچھ کر کے آیا وہاں، اور میرے لیے کتنا ٹائم نکال کر آیا، اس میں کتنی نیکیاں اپنے ساتھ لے کے آیا، مجھے بتا. یہ بات ہونی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کے لیے علیحدہ حساب ہے کہ جوانی تو نے گزاری، اس میں میرے لیے کتنا وقت نکالا. بتائیں ہمارے لیے جوانی کہاں جا رہی ہے، ہماری کہاں جا رہی ہے؟ ہم بڑھاپے میں پہنچ جائے نا 40-50، ہم کہتے ہیں ہم اب بھی جوان ہیں، الحمدللہ جوان ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اس جوانی کا پھر فائدہ ہے جب اس جوانی میں اللہ سے جنت میں خرید لو، حاصل کر کے دیکھو، پھر اس جوانی کا فائدہ ہے، پھر تمہاری عمر کو بڑھنے کا فائدہ ہے. اور اگر تمہاری عمر ویسے بڑھتی جا رہی ہے اور تم کھا پی کے گزارتے جا رہے ہو اور تجھے جنت حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے تو کیا فائدہ اس جوانی کا دنیا میں رہنے کا؟ اللہ اکبر. انسان کو جب سوئی لگتی ہے نا، انجیکشن لگتا ہے یا زخم آ جاتے ہیں، چوٹیں لگ جاتی ہیں، خراشیں آ جاتی ہیں، تو وہ جلد کے اوپر آتی ہے. جلد کے اوپر انسان کو جب ٹیکا انجیکشن لگاتے ہیں نا تو جلد میں جب سوئی جاتی ہے اس وقت ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، جب اندر چلی جائے پھر پتہ نہیں چلتا. یہ جو جلد ہے نا، یہ جلد انسان کی اللہ نے اس کو تکلیف دینی، اس کو موٹا کر دینا، موٹا اس کو جلانا ہے. آپ کے اندر اس کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے انسان اس کو محسوس کرتا ہے. جب خراشیں آ جائیں، جب اس کے اوپر کھرنڈ بن رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف ہے. اور فرمایا جب انسان کے جلد جل جائے گی اللہ پھر نئی جلد دوبارہ بنا دیں گے اس بندے کی. گوشت کو معاملہ نہیں ہے، گوشت اس کھال کے ساتھ ہے جس کو جلانا ہے اللہ نے. تو ہمارے سامنے کچھ نہیں آتا یار. جس لحاظ سے دنیا میں ہم نقصان سے بچتے ہیں، نقصان سے بچنے کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ کیسے بچا جائے یار، 100 سکیمیں لگاتے ہیں. آخرت سے بچنے کا بھی کوئی سکیم لگاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آگ سے بچ جاؤ، دوزخ کی آگ سے. خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور پوری کی کتنی یار محبت ہے، پوری کھجور کتنے میں آ جائے گی، ایک پوری کھجور، اس کا بھی ہاف ٹکڑا بتایا گیا کہ اس ٹکڑے کو صدقہ کر کے، کسی کو دے کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اتنے صحیح پیس ٹکڑا کو پیس کر کے تم اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے کتنا سوچا میں جہنم سے بچوں گا، کبھی خیال ہی نہیں آیا، سوچ آئی نہیں کبھی. تم یار میں بھی تو کوشش کر کے تو دیکھوں کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے کہ نہیں. میں اس وجہ سے مایوس ہو جاتا ہوں اور بس اللہ معاف کر دے گا. کیسے کرے گا بھائی؟ آؤں تو صحیح میں ایک دفعہ، اور میری غلطیاں بڑی ہیں، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ تو مایوسی مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کہ مسلمان ہو، اسلام والا ہو، وہ مایوس ہو جائے. کس چیز سے؟ جنت سے، اللہ سے، اس کی رحمتوں سے. کیسے مایوس ہو سکتا ہے یہ؟ اگر یہ مایوس ہو گیا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس کے اندر ایمان حقیقت میں نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا کبھی مایوس رب کی رحمت سے نہیں ہوتا. اور ہم کہیں ہمارے پاس ہوگا نہیں بس، اور بڑے کوشش کر کے رہیں گے. یہ باتیں نہ کیا کرو. اپنے ایمان کا ہم نے خود حفاظت کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی. اگر ایمان ہمارا قائم رہا، مضبوط رہا، وہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے. اس نے کہا نا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ توحید وابستہ ہے. عقیدہ توحید، ایک رب کا ذات
جو لا شریک ہے اس کے ساتھ انسان وابستہ ہے، اور جب اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے، واحد اور لا شریک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ میرے اوپر مصیبتوں کو جو بار ڈالے ہیں اس میں میرے لیے خیر ہے، میرے لیے حکمت ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، اس میں میری غلطی ہے، رب کی نہیں۔ اور میں کہوں پتہ نہیں تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں میرے اوپر، پتہ نہیں، میرے کبھی نہیں سوچا یار میرے گناہ زیادہ ہو گئے، میں اللہ سے معافی مانگ لوں یار، کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا یہ نقصان ہوا تو میری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ چیزیں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کہتے ہیں فلاں نے دھوکہ دے دیا، کیسے دے سکتا ہے وہ تو بندہ ایمان والا ہو اور دھوکہ کھا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والے کو اگر کوئی بھی احتیاط کے باوجود، اللہ پر توکل کے باوجود اگر دھوکہ ملتا ہے، انسان کہ یہ میری غلطیاں ہیں اور اس میں میرے لیے ہی فائدہ ہے، اگر اس میں حکمت کوئی چھپی ہے وہ اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا بڑا نقصان ہو گیا، رونا پیٹنا نہیں شروع کرے گا، کہے گا شکر الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے کوئی بڑی مصیبت سے بچا دیا، ابھی بھی میرا دماغ، ہاتھ پاؤں بالکل تندرست ہے، میں تو دوبارہ کما لوں گا، یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ مجھے دوبارہ عطا کر دے گا۔ ہوئے ہی دنیا کے کتنے لوٹ مار ہوئی ہے، گھر گھر کے دکانیں صفایا ہو جاتا ہے، تنخواہیں جو اسی وہ ڈاکو لے جاتے ہیں، کیا وہ بندے بھوکے مر رہے ہوتے؟ وہ تھوڑا سا صبر کرتا اللہ پھر دے دیتا ہے، ڈبل ٹرپل مل جاتا ہے اس کو۔ لیکن جو انسان چوری کرتا ہے وہ تو جہنم کا بالن بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی ہے، جنگ کے اندر ہے، شہادت پالی ہے، شہید کا رتبہ کیا ہے کہ پہلا قطرہ خون کا جب بھی تلوار سے، تیر سے، کہیں سے بھی زخم سے، تلوار تو زخم سے کہیں سے بھی خون کا قطرہ زمین پر گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ فرمایا اس کا قطرہ زمین پر نہیں گر پاتا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا، جنت کے دروازے کھول دیتا۔ شہید کتنا بڑا رتبہ! اور فرمایا صحابہ نے فلاں شہید ہو گیا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر دیا، اللہ کے نبی سے فرمایا وہ تو جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ حیران، اللہ کے نبی سے کیوں؟ وہ کیسے چلا گیا؟ فرمایا فلاں غنیمت کے مال میں سے ایک چادر، حالانکہ اس وقت وہ بیچارے بھوکے ہوتے تھے، کوئی چیز ہوتی کبھی نہیں ہوتی، کبھی تہبند ہوتا تو اوپر والی نہیں ہوتی، اس نے ضرورت کے پیش نظر سے ضرورت پہنچ جاتی، اپنی ضرورت کے بلبوتے پر صرف چادر غنیمت کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اٹھا لی کہ کسی اور کو نہ مل جائے، میں پہلے لے لیتا ہوں اس کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ بس فرمایا وہ جو غنیمت کی مال تقسیم ہونے سے پہلے اس نے وہ چادر لی تھی، اب دیکھیں ضرورت بیچارے کو ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے، لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، چوری کر لی بغیر کسی کو بتائے، خود اٹھا کے اپنی ضرورت پہ لے آیا۔ فرمایا وہ چادر آج اس پر جہنم کی آگ بن کر لپٹ گئی۔ اور ہم کہیں یار کسی کا موبائل اگر وضو کے لیے آیا، باہر بھول گیا، دوبارہ جا کے ملتا ہی نہیں، کہیں اور بیٹھے موبائل نہیں مل رہا، گھڑیاں نہیں مل رہی، کبھی کوئی چیز اور نہیں مل رہی، پیسے مل رہے، مجھے تو مل گئے زمین پر بھی، ہم اس کو لے کے رفو چکر ہو جاتے ہیں، بس جی اللہ نے دے دیے یا مجھے مل گئے۔ میرے بھائی اس کو سوچیں، جس ضرورت مند کی اگر وہ واپس آپ دے دو گے تو اجر بہت ملے گا، ہو سکتا ہے یہی نہیں کہ اللہ ہمارے لیے قبولیت کا درجہ کا بتا کر کے ہمیں جنت عطا کر دے اس کے بدلے، اور کہیں وہی ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، ساری نیکیاں ایک طرف اور یہ وہاں، یہ تم نے کیا کیوں کیا؟ میرے پاس کیا جواب؟ وہی اس کی وجہ سے چل جہنم میں چلا جائے، کیوں؟ ساری زندگی تو میں محنت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، سب کو خیرات کرتا رہا، زکات دیتا رہا، اللہ نے مجھے عمرہ حج عمرے کی توفیق دی، میں نے وہ تک کی ہے، اب میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ اس لیے کہ میرا اخلاق صحیح نہیں تھا، اخلاق صحیح نہیں تھا۔ جب میں دنیا سے آیا تو سارے لوگ کہتے تھے شکر ہے جان چھوٹی یار، بڑی گالیاں نکالتا تھا، بڑی بدزبانی کرتا تھا، بڑا ہی تلخ بولتا تھا، گالی کے علاوہ کبھی بولتا نہیں تھا، جب دیکھو کسی نہ کسی بات پر غصہ کر کے بعد جھڑکتے رہتا تھا، بےعزتی کرتا رہتا تھا۔ کیا ایسے ہم ہیں؟ کہ اسلام میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم ایسے بن کے رہو؟ اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ اخلاق کے ساتھ رہو، پیار محبت کے ساتھ بات چیت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی سے صرف مسکرا کر سلام ہی کرتا ہے، السلام علیکم، کیا حال، فرمایا اس پر بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں اس کو۔
اور فرمایا جب مسافہ اگر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک مسافہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ہم پر کرم نوازی رب فرما رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی ہی ضد کے اوپر، اپنی ہی عادات کے اوپر بس بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ جو 11 مہینے گزارے وہی یہ مہینہ اسی طرح گزار رہے، اسی انداز میں، اسی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، کوئی تبدیلی لاؤ یار۔ اللہ کی رحمت کا مہینہ آیا ہے اور آپ کے گھر کے اندر آیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کی خاطر تواضع کر رہے ہو؟ کوئی اپنے اندر چینجنگ کر کے دکھاؤ، اللہ یہ مہینہ میرے پاس آیا تھا، میں نے یہ اپنے اندر چینجنگ کی تھی، اپنی دنیا کو چھوڑ کر یہ تبدیلی کی تھی میں نے۔ اب نمازیں پہلے میں سستی کرتا تھا، 5 نمازیں میں روٹین سے پڑھ رہا ہوں، پہلے میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، اب میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اگر جماعت نکل جائے تو 2 ساتھی ہیں، فرمایا پھر بھی ہم جماعت کروا لیتے ہیں، 3 ساتھی دوبارہ پھر جماعت کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کا درجہ زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ہے، اور رمضان مبارک کے اندر تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ ہم یہاں پر ہی بس پھنسے ہوتے ہیں کہ بس یار روزہ رکھا ہے آج، نہیں محسوس نہیں ہوا، شکر ہے الحمدللہ، نہیں آج بڑا میں نے روزہ رکھا، آج پیاس نے تھوڑا ستایا۔ ہم بس یہ نہیں ہوتا ہے کہ روزہ نبھے گا تو کیسے نبھے گا، پتہ چلے گا اس کا نہیں چلے گا، یہ چیزوں میں ہماری کفیل ہے۔ میں یہ کیوں نہیں دیکھتا آج میرا صبح سے شام جو روزہ گزرا ہے اس میں میں نے کتنی بدخویاں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، غیبتیں کی ہیں، اپنی نظر کو حفاظت نہیں کی، غیر محرموں کو دیکھا ہے، اپنی زبان سے کتنے ایک دوسرے کی جھوٹ اور چغلی میں باتیں کی ہیں، اپنے کان سے کتنے گانے سنے، اپنی آنکھ سے کتنی غیر محرموں کو ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ دیکھیں، کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں؟ اور شام کو ہم شکر الحمدللہ روزہ رکھ لیا۔ کیسے روزہ ہم نے رکھا ہوگا بتائیں؟ اس کی کون حفاظت کرے گا؟ باہر کے بندے آگے کریں گے، کوئی سیکورٹی گارڈ رکھیں وہ ہماری حفاظت کریں گے، یا میں نے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ثواب کی باری آئی تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ جو بندہ ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کے جو یہ روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب میں اس کو دوں گا۔ فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے اتنا ثواب اس کو، فرشتوں کو بتایا نہیں، حالانکہ اللہ کے برگزیدہ بندے فرشتے ہیں، اللہ کے نوری مخلوق ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ نے ان کو نہیں بتایا کہ اس میں اپنے بندے کو روزے والے کو کتنا ثواب دوں گا، اور ہم کہیں بس روزہ ہم نے نبھا دیا۔ کیسے؟ کوئی بتاؤ کیسے نبھایا ہم نے؟ کیا میرا ایسا روزہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت لے جائے گا؟ کیا ایسا روزہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، تیرے لیے میں جنت کے دروازے کھول دیا، آ جا، یا جب تو آئے گا تو میں اس دروازے سے تجھے گزار دوں گا؟